الملک للہ. ہمارے نبی جب صبح اٹھتے تھے نا تو آپ ایک دعا مانگا کر صبح اٹھتے اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمۃ للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا اسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی معجزات نبوت میں سے ہیں کہ اتنے خوبصورت اسلوب میں اللہ سے بات کرنا اور مختصر کلمات میں سب کچھ مانگ لینا یہ صرف نبی سکھا سکتا ہے اور کوئی نہیں سکھا سکتا. تو صبح اٹھتے ہی کیا اعتراف عبودیت ہے, عبدیت ہے. اصبحنا واصبح الملک للہ. میرے رب ساری کائنات جس پر دن چڑھ رہا ہے وہ تیری ہی ہے. ساری عظمتیں جلال و کبریا وہ تیرے لیے ہے. ساری مخلوق سارا کچھ وہ تیرا ہی ہے. زمین آسمان جو اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ تیرا ہے. جب سب کچھ تیرا ہے میں تیرا محتاج بن کر تجھ سے سوال کرتا ہوں یا اللہ اس دن کا اول وہ فلاح بنا دے اور اس کے درمیان کو صلاح بنا دے, اس کے آخر کو نجات بنا دے. یہ تصور ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بطور استحقاق نہیں بطور امتحان ہے. یہ دو لفظوں میں راستے جدا ہو جاتے ہیں. میرے پاس جو کچھ ہے بطور استحقاق نہیں بطور امتحان ہے. جو کچھ ملا جس کو ملا دینے والا کوئی اور ہے اور دیا جا رہا ہے اس کے امتحان کے لیے, اور ان قریب یہ اس سے واپس لے لیا جائے گا اور پھر اس کو ایک بہت بڑی عدالت میں پیش کیا جائے گا. پھر وہاں اس کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا. پھر اس پر یا ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. ہمیں یہ بنیاد دی گئی ہے, ہم اس پر اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں. وہ بادشاہ وقت بھی ہے تو اگر وہ دین کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ملک میرا ہے. یہ دعویٰ فرعونی ذہن کے لوگ کرتے ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. مصر میرا ہے, نہریں میری ہیں, میں جو چاہے مرضی کروں. اس کے بدلے میں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے وہ کہتا ملک اللہ کا ہے, میں تو امانت دار ہوں. حکومت اللہ کی ہے, میں تو امانت دار ہوں, میں تو اس میں خیانت نہیں کر سکتا.